جب ٹھنڈ آتی ہے ٹمپریچر کم ہونے کے ساتھ جو آپ کا واٹر ہے جو ایئر میں ہے وہ کنڈینس ہوتا ہے تو وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اور وہ مل کے اسموک اور فوگ کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے اس سے آپ کو سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو آنکھ میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نکلیں اور جب گھر سے باہر جائیں کوشش کریں اس ٹائم پہ جائیں جب دھوپ ہو، تو دھوپ میں یہ تھوڑی اسموک کم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ذیشان انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسموک۔ اسموک کیا ہے، کیسے بنتی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے کتنی مضر ہے اور یہ ہمیں کن بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ تفصیل جاننے کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا بخوبی فائدہ ہو سکے اور یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ اچھا، اسموک جب ٹھنڈ آتی ہے ٹمپریچر کم ہونے کے ساتھ جو آپ کا واٹر ہے جو ایئر میں ہے وہ کنڈینس ہوتا ہے تو وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب یہ ڈسٹ پارٹیکلز اور جو جتنا پولوشن ہے ہماری فضا میں، وہ چاہے گاڑیوں کے ایندھن سے نکل رہا ہے یا وہ فیکٹریوں کے ایندھن سے نکل رہا ہے یا وہ بٹے جو اینٹوں کے بٹے ہیں وہاں سے نکل رہا ہے، یہ سارا ہوا میں معلق ہو جاتا ہے کنڈینس پارٹیکل کے ساتھ، اور وہ مل کے اسموک اور فوگ کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم اسموک کہتے ہیں، اور یہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اس سے آپ کو سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو آنکھ میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں جو ضروری احتیاط ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ جو سب سے ضروری ایک تو یہ ہے کہ ہم بلا وجہ باہر گھر سے نہ نکلیں، اور جب گھر سے باہر جائیں کوشش کریں اس ٹائم پہ جائیں جب دھوپ ہو، تو دھوپ میں یہ تھوڑی اسموک کم ہو جاتی ہے، اور ہم ماسک لازمی یوز کریں۔ اور جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں جو بیماری میں آلریڈی مبتلا ہے، ان سے اپیل ہے کہ وہ جو اسموک کا زیادہ ٹائم ہے وہ گھر میں گزاریں، تو انشاءاللہ ان کی صحت برقرار رہے گی۔ یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اسموک آپ کو مرض میں مبتلا کرتی ہے۔ بیسیکلی اسموک میں جیسے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ مائکرو پلاسٹکس ہوتے ہیں، جو مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز ہیں وہ بھی ہوا میں اس طرح اسموک کے ساتھ معلق ہوتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہماری بلڈ سٹریم میں بھی انٹر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہماری نالیوں میں جو خون جمتا ہے، پلیک ہے، یہ اس کو تیز کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر، دل کا مسئلہ، دل کا اٹیک اور فالج جیسے خطرناک مرض میں بندہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہی جو ایک ٹاکسنز ہیں یا ٹاکسک پارٹیکلز ہیں یہ جب ہمارے لنگز میں، پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، تو یہ پھیپھڑوں کی نالیوں میں بھی سوج کر کے جو ایک آکسیجنیشن اور ٹرانسفر آف آکسیجن اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، اس عمل کو بھی یہ خرابی پیدا کر کے ہمارے پھیپھڑوں کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں، اور مریض کرونک پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہی چیز آنکھوں میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ اریٹیشن اور یہ لیکریمیشن، آنکھوں سے پانی آنا، الرجی، ایچنگ، اور اس کے ساتھ آگے آئی کے جو خطرناک انفیکشن ہے کنجکٹیوائٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں۔ اور انیشلی آپ کے ویسے جب یہ نیزل ٹریک میں جاتا ہے یا گلے میں جاتا ہے تو یہ آپ کو وائرل فیور بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کا میکنزم آف ایکشن ہے یا پیتھولوجی ہے کہ کس طرح یہ ہماری جسم میں انٹر ہو کے یہ سارے معاملات کرتا ہے، ہماری باڈی کی جو نارمل فنکشننگ ہے اسے خراب کرتا ہے۔ تو یہ لہٰذا آپ احتیاط اپنائیں، کیونکہ احتیاط علاج سے
بہتر ہے. اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ ایسے خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے یہ اسموگ ختم ہو جائے. اس میں جو سب سے ضروری ہے کہ جو فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں، جو فیکٹریاں یا انڈسٹریز ہیں جو بہت زیادہ ہوا میں پولوشن کریٹ کر رہی ہیں، ان سب پہ کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم بنائیں کہ فلٹر لگیں. یہ نہیں کہ آپ نے اس کا ساروں کا کاروبار بند کر دینا ہے، تاکہ جس سے آپ کا یہ فضا میں جو پولوشن ہے یہ کم ہو سکے. درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، درخت نہ کاٹیں، تو اس سے بھی ہوا میں بہت حد تک تناسب رہتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب اور شیئر کریں. بہت شکریہ.